امانت داری جو ہے یہ بڑا مقام ہے، سنت ہے امانت دار ہونا، اور امانت دار کسی شے کا بھی ہو سکتا ہے، دین کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو شے اسے پاس ملی، اسے دی گئی، اس کی حفاظت بعین ہی کرنا، یہی تو امانت داری ہے نا۔ تو امانت داری کی کیفیت جسے نصیب ہو وہ ہر معنوں میں کوشش کرتا ہے کہ اس طرح پوری کرے جس طرح اللہ کریم نے پسند فرمائی ہے۔ تو یہ امانت داری بات رکتی نہیں ہے، اس سے بہتری کے سبب پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں بہتری کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جن مسائل کا آج ہم شکار ہیں، جو ایک ناگہانی سی صورت ہے، کچھ معلوم نہیں کہ آنے والے لمحے میں کیا ہو جائے، ایک طرفاٹ ہے کہ جانے کیا ہو رہا ہے، جانے کیا ہونے والا ہے، شام سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں صبح جانے ملک پورے میں کیا ہو۔ کبھی سوچا؟ ساری دنیا کی مان رہے ہیں اور دنیا کے مالک کی نہیں مان رہے، ساری کتابیں مان رہے ہیں اور کتاب اللہ کو نہیں مان رہے، سارے اساتذہ کو مان رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا نہیں مان بھگتو۔ اب کیفیت اور حال ہمارا یہ، ہم معافی بھی مانگنے سے جو ہے وہ آوادار ہیں کہ یا اللہ ہم نے برا کیا، ہمیں معاف فرما دے۔ کیسے نعمتیں نصیب ہوں، کیسے حالات بہتر ہوں۔ تو جب بد کرداری ہو، بے عملی ہو، نفاق ہو، جو صورت اٹھاؤ وہ ہو، تو پھر اجر کیسے سالے مرتب ہوں، نکھار کیسے آئے گا، وہ پودا کیسے ہمیں پھل دے گا جس کی جڑیں ہم خود کاٹ رہے ہوں گے، جسے ہم پانی نہیں دے رہے، جسے سینچ نہیں رہے، جس کی گوڈی نہیں کر رہے۔ تو یہ وطن عزیز ہمارے لیے چھاؤں کیسے پیدا کرے؟ یہ کیسی قوم ہے، ہم کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگوں نے قربانی دی، کس مبارک نام پر یہ معرض وجود میں آیا، ہم ہی اس میں بسنے والے اس کی کیا صورت کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم آپس میں تفریق نقصان ہمیں دے رہی ہے، فقہی بحث وہ جو بہتر اور بہترین کی ہے اسے ہم نے غلط اور صحیح پر کھڑا کر دیا۔ دیکھو کتنی حلیوں میں تقسیم ہو، کتنی اقسام میں تقسیم ہو، اس تقسیم میں کتنی سختی اور نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حکم ہے، سفر ہے، جہاد کے حکم پر جا رہے ہیں، عصر پڑھنی ہے وہاں جا کر قلعے کے پاس، عصر جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، ایک جماعت نے عصر پڑھ لی، ایک نے کہا نہیں حکم ہے جا کر پڑھو، ہم جا کر پڑھیں۔ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا، آپ نے فرمایا دونوں درست، ایک کا مقصد کہ حکم ہے پہنچنا تو پہنچنا ضروری ہے، فرض کا حکم بھی آپ نے فرمایا وہ نہ چھوٹ جائے اس لیے ادا کر۔ دوسروں نے کہا جیسا فرمایا فرض بھی وہیں ادا کریں گے، دونوں کی صورتیں مقبول ہیں۔ کہا دونوں نے تلواریں سوت لی تھی راستے میں کہ جنہوں نے پڑھی ہیں انہوں نے غلط کیا، اور جو کہیں جو نہیں پڑھ رہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس نے ہمیں اس درجے کا کمزور کر دیا ہے کہ ہماری طاقت جمع نہیں ہو رہی، ہم منتشر ہیں، جمع نہیں ہو رہے۔ تو پھر قومی سطح پر دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اپنی معیشت دیکھو، اب کیا کمال ہم نے کیسے کیسے ارسطو بٹھا رکھے ہیں جو سارے جہان کی ہمیں رہنمائیاں دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ سود چھوڑ دو، قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے، حدیث مبارکہ کیا بیان فرما رہی ہیں، سود ہم نے نہیں چھوڑنا، معیشت اچھی ہونی چاہیے۔ کیسے اچھی؟ پھر ہم مثالیں دیتے ہیں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے دنیا کے اسباب میں دین اسلام کی رہنمائی لی، دین مانا نہیں، اصول ظاہر کے اختیار کیے، دنیا میں وہ آگے ہیں۔
ہم نے دنیا کے معاملات میں بھی دین کا حکم چھوڑ دیا، نہ دین رہا نہ دنیا رہی۔ حل کیا حل ہے؟ افسردہ چہرے لے کر بیٹھے رہیں یہ حل ہے؟ اجڑتا ملک دیکھتے رہیں یہ حل ہے؟ ایک دوسرے کے پیٹ چاک ہوتے ہوئے ہم دیکھتے رہیں کیا یہ حل ہے؟ یاد رکھو ایک حل ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ صبح سے شام تک جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا اختیار تو میرے پاس ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہی اختیار اگر ہم آگے پھر اپنی جماعت تک لیں تو جماعتی طور پر ہمارا کیا وہ کردار ہے جو اس امت کو جوڑ رہا ہے؟ ہمارا کیا وہ کردار ہے جو اس ملک کی ترقی کا سبب بن رہا ہے؟ کون کیا کہتا اسے چھوڑو، اللہ کی طرف جھکنا ہے، اللہ کے لیے جھکنا ہے، خلوص سے جھکنا ہے، اللہ کے لیے جھکنا ہے، آخرت کو دیکھنا ہے، ایسے دیکھنا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے اس موضوع پر ڈٹو، اپنے اس دعوے پر ڈٹو، اپنے اس ماننے کو ایسا مانو کہ زندگی کے ہر معنوں میں یہ سامنے آئے کون کیا کرتا ہے، یہ اللہ کا جہان ہے، کیا نتائج مرتب ہوں گے یہ اس کے دستے قدرت میں ہے، میں کیا کر رہا ہوں میری یہ ضرورت ہے۔ اور اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس تعمیر میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔